آیت نمبر ہے 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو آخری 3 نبی ہیں ان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا نہیں کی تھی، یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور سب سے بڑی فکر ان کو یہ ہوئی کہ میرے باپ دادے سے جو انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ اب رک جائے گا۔ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، جن لوگوں کی نگاہ میں دین کی قدر ہے، دین کی اہمیت ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین کا جو چشمہ ہے یہ ہماری نسل اور اولاد میں بھی جاری رکھے۔ زکریا علیہ السلام اس حوالے سے پریشان تھے کہ اب میری اولاد نہیں ہے، یہ نبوت کا سلسلہ جو میرے خاندان میں چلا آ رہا ہے یہ رک جائے گا۔ بعض لمحات ایسے آتے ہیں زندگی میں، انسان کو پتہ ہوتا ہے لیکن کوئی خاص واقعہ ایمان کو ایک ایسی حرارت بخش دیتا ہے۔ مثلا میدان احد میں صحابہ اکرام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بعض ساتھیوں کی غلطی کی وجہ سے جنگ کی کایا پلٹ گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی یہ افواہ پھیلی تو اس سے بہت سارے صحابہ اکرام کے جذبات جو تھے وہ قابو سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہی پھر ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے۔ وہ بھی تلوار لے کے کافروں کے جتھے میں گھس گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ جنگ کا رخ کو پلٹ دیا۔ یہی معاملہ یہاں تھا۔ زکریا علیہ السلام پریشان تھے، متفکر تھے، فکر مند تھے کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے خاندان میں جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ رک نہ جائے۔ اتفاق سے اللہ کی شان دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا جن کے خالو لگتے تھے، حضرت مریم جو تھی وہ زیر کفالت تھی بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو ایک کمرے میں، بیت المقدس کا ایک کمرہ خاص تھا جو بہت محفوظ تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم نوجوان بچی تھی، اپنی عبادت کرتی رہتی تھی اور کھانا پانی ضروریات ہر چیز جو تھی حضرت زکریا پہنچا کے باہر سے دروازہ بند کر دیتے تھے۔
یکدم صورتحال تبدیل ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ محسوس کرنے لگے کہ آج اچانک جب حضرت مریم کو کھانا وغیرہ دینے گئے تو دیکھا وہاں پھل پڑے۔ اب بدگمانی نہیں کی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ پھل اس علاقے کے نہیں ہیں، اور پیغمبرانہ فراست تھی، سمجھ گئے کہ یہ پھل جو ہے یہ عام روٹین کی چیز یہاں نہیں ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، ایک دن پوچھ ہی لیا، قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس پھل کدھر سے آتے ہیں؟ دروازہ ہر چیز بند ہے، اور یہ پھل بھی اپنی خاص شان لیے ہوئے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب اپنی پیغمبرانہ فراست سے سمجھ تو گئے تھے کہ اس بچی پر اللہ کا خاص فضل ہے، غیبی راستے سے اس تک پھل پہنچ رہے ہیں، بے موسم یہ ہماری مارکیٹ کے، ہماری زمین پر اگنے والے پھل۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت حضرت مریم پر دیکھی تو اپنے جذبات بھڑک اٹھے، اپنے ایمان میں ایک عجیب قسم کی حرارت پیدا ہوئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا بھی کن الفاظ کے ساتھ مانگی میں اس کا بہت حوالہ دیتا ہوں، وہ اللہ سے مانگنے والوں کو کبھی بھی نہیں وہ انداز بھولنا چاہیے۔ سورہ مریم کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے، پچھلے پارے میں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ کی رحمت کو بھلا جوش کیوں نہ آئے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب تنہائی میں اپنے اللہ کو پکارا اور کہا انی وهن العظم مني، اے میرے اللہ اب تو میری ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب آ گئی ہیں، بوڑھی ہڈیاں ہو گئی۔ واشتعل الرأس شیبا، اب تو میرے بال جو ہیں وہ سارے چاندی کا رنگ سفید ہو گئے ہیں، سارے چمک لگ گئے ہیں مارنے، یعنی میرے سارے بال۔ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے اللہ میں آپ سے مانگ کر بھلا بدبخت اور محروم کس طرح ہو سکتا ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، اب جب اللہ کو بڑھاپے میں اس طرح پکارا تو بھائی اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ کیفیت ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے، یہ صرف کلمہ ہی نہیں ہے، میرے اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب فیصلہ کر لے اسباب کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ نتیجہ نہ دے۔ اسباب تو نوکروں کی طرح سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب فیصلہ کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو، سارے اسباب جیب میں موجود ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارا، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی، اس طرح درخواست دی، اس طرح فریاد کی، اور اس فریاد کا ایک ٹکڑا آج بھی ہے جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے، یہ بھی ان کی دعا کا حصہ ہے۔ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے اللہ مجھے اکیلا، وانت خیر الوارثین، اگرچہ میرا ایمان یہ ہے آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، قرآن آگے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، ہم نے أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی میں دوبارہ اولاد کو جنم دینے کی صلاحیت کو پیدا کر دی۔
اور ہم نے پھر ان کو زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی شکل میں بیٹا تھا، اور بیٹا بھی کس وقت عطا کیا؟ خوشخبری کیسے آئی؟ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، مسجد اقصی کے کسی کونے میں کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ نماز۔ حضرت جبرائیل آئے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، میں یحییٰ کی شکل میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اور پھر بندہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے بنے گے کس طرح۔ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کی اولاد انسان کو ذلیل بڑا کرتی ہے، ہمارے یہاں محاورہ ہے، لیکن یہاں کہا جناب یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، 6 صفات بیان کر دی۔ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو نیک بھی ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، واقعی آپ کی وراثت کو آگے لے کر چلے گا۔ اب خود ہی دعا مانگی، خود ہی تعجب میں آگے۔ بھائی میری بات سمجھنا ذرا، خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور جب پورا ہونے کی باری آئی تو خود ہی ایسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے نصیب پر یقین ہی نہیں آتا۔ وہ جیسے ایک بہت بڑے شاعر تھے، پرانے زمانے میں حرم جانا بہت ہی مشکل تھا، جب بیت اللہ پہنچ گئے تو پھر اپنی وہ کیفیت لکھی کہ بیت اللہ میں جا کے یقین نہ آئے کہ میں بھی بیت اللہ پہنچ گیا ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھے، کبھی بیت اللہ کو دیکھے، پھر اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھا ہوں، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں واقعتاً حرم میں موجود ہوں۔ تو یہی معاملہ یہاں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عصائے، کیا کرتے ہو؟ توکل علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس سے یہ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس لاٹھی کو چھوڑنا زمین پہ، لاٹھی کو چھوڑا، ابھی کہہ رہے تھے میرے لیے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہے، جب زمین پہ چھوڑا وہ سانپ بنی تو حضرت موسیٰ خود ہی ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ فرمایا اللہ تخاف، ڈر نہ، اس کو دوبارہ پکڑ۔ دوبارہ پکڑا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تو تھا کہ میرا اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے لگے، لیکن اچانک ڈر گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہماری حیثیت سے بہت اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہم یقین نہیں آتا ہے میرے اللہ آپ نے مجھ جیسے نکمے کو یہ نعمت عطا کر دی۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ کو بڑھاپے کے واسطے دی، اللہ نے اولاد دے دی، تو خود ہی کہنے لگے انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ یا حمل کے قرار پانے کی یا بچے کے پیدا ہونے کے دن جب قریب آئیں گے تو تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم اشارے سے بات کرو گے۔ تم کس سے بات کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح اولاد عطا کر دی۔ بھائی اس واقعہ میں 2-3 باتیں تو ترجمے میں آ رہی ہے، میں وہاں عرض کروں گا۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو۔ بھائی بندہ کبھی بھی اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ مایوس نہ ہو۔ جب بندہ مایوس ہو کر یہ کہتا ہے میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، میرا اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب دروازہ بند، اب سنیں گے بھی نہیں، اب سنیں گے بھی۔ ہمارا کام ہے پر امید ہو کر مانگنا، لیکن بھائی اگلی بات یاد رکھنا، اگلی بات یاد رکھنا، ہم جو کچھ مانگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس یہ دنیا میں ہی پورا ہو جائے، دنیا میں ہی انسان جلد باز ہے۔ یہ کاریگروں کو بلاتے ہیں نا کام کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ سارے پیسے ہمیں پہلے ہی دے دیں،
سارے پیسے ہمیں کیا دے دیں؟ پہلے دے دیں، پیسے سارے پہلے مل جائیں، کام بعد میں کریں۔ یہی مزاج ہمارا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو دعا مانگے وہ سارا کچھ کہاں مل جائے؟ بھائی دنیا میں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بھائی جو کچھ دعا مانگ رہے وہ کہاں ملے؟ دنیا میں۔ حالانکہ دعاؤں کی 70% برکتیں، نتیجے تو اللہ نے آخرت میں رکھے۔ اللہ نے کہاں رکھے؟ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، میں صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک مقبول دعا کا وعدہ کیا۔ بخاری میں، مسلم میں مسلمہ حدیث ہے۔ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک مقبول دعا کا، یوں کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک سفید چیک دے دیا، بھائی بھر لو جو بھرنا ہے اس میں۔ اور اگلی بات ہمارے آقا نے پتہ کیا فرمائی؟ ہر نبی نے اپنی مقبول دعا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں مانگ لی، میں نے نہیں مانگی، میں نے وہ اپنا صاف چیک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں نے وہ اپنا صاف چیک جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے دستخط ہیں اس پر، میں نے اپنی مقبول دعا نہیں مانگی۔ اور فرمایا کہ میں نے اپنی مقبول دعا کو آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی امت کو جب مشکلات میں دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ سے آخری دعا مقبول کہاں مانگوں گا؟ جا کے آخرت میں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا اپنی امت کے لیے دنیا میں نہیں مانگ سکتے تھے، لیکن توجہ اس پر تھی کہ نہیں، دنیا تو بڑی محدود ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بڑی رحمت مانگوں، میں اللہ تعالیٰ سے کیا کروں گا؟ بڑی رحمت مانگوں گا۔ بہرحال یہاں الفاظ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا، آپ زکریا کا بھی تذکرہ کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا کس کو؟ اپنے رب کو۔ یہ یا علی مدد، یا غوث پاک، یہ فلاں فلاں پتہ نہیں کدھر سے آگے مسلمانوں میں۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا، تکبیر، اللہ اکبر۔ قرآن و سنت میں صحابہ اکرام کا ایک ہی نعرہ ملتا ہے، بھائی وہ کیا؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ نعرے بعد میں آئے۔ رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اگرچہ آپ سب سے بہترین وارث ہیں۔ بھائی آپ کیا ہے؟ اسی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، اسی لیے چونکہ ہمارے وارث حقیقی بھائی کون ہے؟ اللہ۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں استعمال کے لیے دی ہے، اسی لیے جب کسی مسلمان پر موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو بھائی اس کا جو مال ہے وہ کس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ ایک آدمی پہ مرض الوفات شروع ہے، وہ کہتے میرے 4 بیٹے، میری جائیداد میں سے ایک بیٹے کو 1 لاکھ روپے اضافی ملے گا، یہ وصیت اس کی معتبر ہے کہ نہیں؟ یہ معتبر۔ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، جاتے جاتے کہتے میرے 4 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو وراثت سے محروم کر رہا ہوں، میرے اس بیٹے کو وراثت نہیں دے دی، بھائی یہ کہنا اس کا معتبر ہے؟ نہیں۔ اپنی زندگی میں بھی کسی وارث کو محروم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں جناب یہ مال ہمارا ہے، تیرا نہیں۔ جب تیرے اوپر موت کے اثرات شروع ہو گئے، ہم نے جو تجھے اس مال پر متولی و نگران بنایا تھا وہ بھی ختم، ملکیت تو تیرا پہلے ہی نہیں تھا، استعمال کے لیے دیا تھا، اب وہ اختیارات بھی ختم، اب ہماری مرضی، ہم اپنی کتاب میں جن جن وارثوں کو جتنا جتنا حصہ دے چکے ہیں ان کو اتنا اتنا حصہ ہی ملنا ہے، اس لیے کہ یہ مال تیرا نہیں، یہ مال کس کا ہے؟ یہ تو مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، آپ سب سے اعلیٰ ترین وارث ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،
اللہ نے پھر زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کو بھائی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے پھر ان کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا عطا کر دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے پھر ان کی بیوی کو بھی اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، اگلا حصہ کل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔